تو قبر دو قسم کی بنتی ہے، ایک کو لحد کہتے ہیں جس کو بغلی کہتے ہیں، یعنی یہ دیوار ہے، دیوار کے اندر کیا کیا جائے، کھانچا بنایا جاتا ہے، اس کو میت کو اندر اس میں اندر رکھا جاتا ہے۔ ایک شق ہے جو ہمارے آپ کے علاقوں میں یہاں بنتی ہے کہ سیدھا سیدھا کھودا اور میت کو اس میں رکھا، دفنا دیا۔ تو دو صحابی تھے مدینہ پاک میں، ابو عبید اللہ کہ جو سیدھی سیدھی قبر بناتے تھے، ابو طلحہ جو بغلی قبر بناتے تھے، دیوار کے اندر بھی کیا ہے ایک کھانچا سا بنا کر اور وہاں میت کو اس میں رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ فیصلہ کیا ہوا کہ بھئی دونوں کی طرف آدمی کو بھیجو، دونوں میں سے جو پہلے آ گیا اسی کے جس طریقے کی قبر وہ بناتے اس طرح کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنائی جائے گی۔ دونوں کی طرف آدمی بھیجے اور انصاف کا معاملہ تھا، ابو طلحہ پہلے آ گئے، اس لیے طے ہو گیا کہ قبر بغلی بنائی جائے گی، یعنی دیوار کے اندر بھی کیا ایک بہت بڑا سا سوراخ کر کے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو رکھا جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، اب ابو طلحہ آ گئے، اب قبر بنائی گئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا غسل جو دینے والے تھے، نبی علیہ السلام کو غسل دینے میں جو شرکت جنہوں نے کی، حضرت عباس، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، حضرت زبیر، حضرت علی، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ دو غلام تھے، ان میں سے ایک کا نام شقران تھا، یہ حضرات تھے، یہ دوسرے حضرات حضرت عباس، یہ نبی علیہ السلام کے لاش مبارک کو، جسد انور کو، جسد اطہر کو پلٹ رہے تھے غسل کے لیے، اور یہ جو غلام تھے شقران رضی اللہ عنہ، دیگر دو غلام تھے، یہ پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی نے کپڑا باندھا تھا ہاتھوں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیص کے اندر ہاتھ داخل کر کر کیا کر رہے تھے، غسل دے رہے تھے۔ حضرت علی اکیلے غسل دے رہے تھے، دوسرے حضرات سے جسم مبارک کو پلٹ رہے تھے۔ اور پھر حضرت شقران نے کہا کہ پھر جب رکھنے کی باری آئی، ویسے تو قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے لیکن یہاں قبلے کی طرف دیوار تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کی طرف سے داخل کیا گیا، قبلے کی طرف تو دیوار تھی نا۔ پھر حضرت شقران نے، یہ غیرت ہے، غیرت، کہا کہ یہ سرخ رنگ کی چادر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اس چادر کو استعمال کرے، قبر میں نبی کے لیے بچھا لیا تھا۔ یہ ایک محبت کی علامت تھی، اس سے کوئی وہ عہد نامے والے کی استدلال نہ کرے، یہ عہد نامہ نہیں تھا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں بعد میں نکال دیا گیا تھا، بعض جگہ یہ بھی آتا ہے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کی مبارک لاش مبارک کو، لاش مبارک کہنا بھی عجیب سا لگ رہا ہے، جسد انور کو، اللہ میری گستاخی کو معاف فرمائے، جسد انور کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کو انہوں نے رکھا۔ آخر میں جو صحابی نیچے اترے، مغیرہ ابن شعبہ تھے، مغیرہ ابن شعبہ، وہ آخری وقت میں کہ ایک دفعہ اور اللہ کے حبیب کا دیدار کر لوں۔ ارے نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایک دفعہ آج نیت تو کر لو کہ ہم نبی کی سنت کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ صحابہ ترس رہے تھے کہ کسی موقع پر ہم دوبارہ نبی کا دیدار کر لیں۔ دوبارہ مغیرہ ابن شعبہ قبر میں اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا اور پھر آخری دیدار۔ کتنا خوش قسمت صحابی! آپ سوال بھی کوئی کر سکتا ہے وہ کون سا خوش قسمت صحابی ہے جس نے آخری وقت میں نبی علیہ السلام کا قبر کے اندر دیدار کیا؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ اور پھر جب مٹی ڈال دی گئی حجرہ عائشہ کے اندر تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں منگل اور بدھ کی درمیانی رات تھی، ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، اس لیے کہ پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھی۔ وہ جو کدالیں چل رہی تھی اس سے کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے لیے قبر تیار کی جا رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے اور دیگر صحابہ فرماتے ایک وہ دن تھا جب اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، مدینہ طیبہ پہنچے، اس دن سب سے زیادہ روشنی تھی مدینے کے اندر، اور ایک وہ دن تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح پرواز ہوئی، اندھیریوں کے پرت، اندھیریوں کے ورق جیسے کہ مدینہ طیبہ کے اوپر لپیٹ دیے گئے، اس دن سے زیادہ اندھیرا دن ہم نے نہیں دیکھا، اندھیری والا دن تھا۔ اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت انس سے فرماتی ہیں جس کا خلاصہ یہ، اطابت انفسکم ان تحسوا علی قبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التراب، کیا تمہارے جگروں نے، تمہارے دلوں نے، تمہارے جیوں نے، تمہارے نفوس نے گوارا کر دیا کہ تم نبی کی قبر پر مٹی ڈالو؟
تم نے کیسے اپنے ارمانوں کے اس محبوب، اس مرکز کو جو محمد الرسول اللہ کی شکل کے اندر تھے، تم نے اپنی امیدوں کے مرکز کے اوپر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ہے مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبت دنوں پر آتی، دن اپنی کالک اپنے اوپر لپیٹ لیتے، رات کی کالک کو لپیٹ لیتے، دن سیاہی کے اندر آ جاتے، دن سارے کے سارے رات کی چادر کو اوڑھ لیتے شرم کے مارے، میرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے، میرے بابا جان دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے اس وقت پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ کہ تم ایک دفعہ روئی پھر ہنسی تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا سے پردہ کرنے جا رہا ہوں، بس میرے آخری اوقات آ گئے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، میں روئی میرے بابا جان جا رہے ہیں۔ ہنسی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والا ہوگا میرے بعد وہ تم ہوگی۔ 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بدھ، منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں یہ قبر آپ علیہ السلام کے لیے کھودی گئی۔ پھر نماز جنازہ میں اتنا وقت جو پہلے سے لگ گیا تھا، اس لیے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ دیر سے ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی، یہ نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام کے لیے آسمان کے فرشتے کتنی تعداد میں اللہ ہی کو معلوم ہے، آسمان کے فرشتے نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، پڑھ رہے جا رہے ہیں، پڑھ رہے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اور پھر 30,000 صحابہ جو موقع پر تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور اس میں کوئی امام نہیں تھا، نماز اسی انداز سے خود امام شافعی نے بھی نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے یہاں بھی یہ 4 تکبیروں والی اسی انداز سے نماز پڑھی گئی، یعنی 10 بندے مثال کے طور پر اندر جاتے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، کوئی بڑا کمرہ تو تھا نہیں، 10 بندے اندر جاتے تھے، ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھتا تھا، 10 بندے اپنی اپنی، اس میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ امام الانبیاء خود موجود ہے، اس میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا، خود جاتا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنازے کی نماز، اور اس میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے اس مردہ کے لیے کیا ہے اس کی بخشش فرما دے، یہ الفاظ نبی کی شان کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف نبی کے لیے درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ الفاظ پڑھ کر واپس ہو جاتے تھے۔ یوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آخرت طے ہوا۔ آخری گزارش اس میں دیکھیں آتا ہے نا کہ جو آدمی جہاں سے اس کی مٹی سے اس کا خمیر بنتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ میری اماں جان عائشہ کے حجرے مبارک کی مٹی سے رسول پاک علیہ السلام کا جس میں اطہر اللہ نے بنایا، اسی مٹی سے ابو بکر کو بنایا، اسی مٹی سے حضرت عمر کو بنایا، اس لیے تو بعد میں ابو بکر کی قبر بھی رسول پاک علیہ السلام کے پاس، عمر کی قبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ کیسا بہترین جوڑ اللہ نے بنایا، میری ماں عائشہ کو اللہ نے کتنا نوازا، اور حضرت ابو بکر نے اس وقت جب نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنی گئی، وہ اونٹ کے کوہان کی طرح تھی، اتنی اونچی نہیں تھی، اونٹ کے کوہان کی بات 1 بالش کے قریب تقریباً۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عائشہ سے، یہ وہ تمہارا خواب ہے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا، ایک چاند تمہارے کمرے کے اندر آ گیا، تمہارے حجرے میں آ گیا، یہ محمد الرسول اللہ وہ چاند ہے، یہ تمہارے کمرے میں آ گئے، ہمیشہ کے لیے تا صبح قیامت وہ تمہارے کمرے میں آرام فرمائیں گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور اس امت کا نبی کے بعد سب سے زیادہ بہترین خواب کی تعبیر بتانے والا امتیاز اور ٹائٹل جس کو حاصل ہے وہ محمد عربی علیہ السلام کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو حاصل ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خواب امی عائشہ کو سنایا۔ میرے محترم، حضرت عائشہ اتنی فضیلت والی ہیں، اگر آج کوئی کمبخت سیدہ عائشہ کے بارے میں برائی کے الفاظ استعمال کرے اور میرا بھائی، میرا کاروباری بھائی انہی لوگوں کو جو حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگائیں ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، کھالوں کا تعاون کریں، اس کی غیرت کیسے برداشت کرتی ہے؟ اگر میں آپ اس انسان کی والدہ کو برسر بازار برسر عام سب کے سامنے ایک گندی گالی دے دیں، خدا کی قسم ہمیں قتل کرنے پر آئے گا۔ یہاں اس کی غیرت کہاں گئی جب امت کی ماں، امت کی محسنہ، رفیقہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی پاک دامن عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کو اگر کوئی برا کہے، ہمارا کاروباری بھائی اس گندے ناپاک انسان کے ساتھ مالی تعاون کریں، خدا کی قسم محمد عربی کو کیا جواب دے گا؟ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے،
آج دنیا میں رہے گا، کل فنا ہو جائے گا، کل فنا کے گھاٹ اترے گا، اس وقت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انسان کیا جواب دے گا؟ ارے میری عائشہ کو گالیاں دینے والے، تم نے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا، تم نے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا، ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا کہ جو غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو شام کے بچوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو شام کی بیواؤں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اللہ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سیرت کا عنوان، چونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری عنوان تھا، لیکن اسی سے آگے بھی حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، اسی سلسلے کو آگے رکھا جائے گا تاکہ